From high-stakes diplomacy over Iran to fresh cross-border operations, power sector warnings, and major political calls for reconciliation, here's your complete Pakistan news roundup. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar told the Senate that Pakistan is ready to facilitate dialogue between Washington and Tehran, and Islamabad was one of the proposed venues for talks. اور میری پھر پہلے سب سے پہلے میں نے جناب عباس عراقچی جو فورن منسٹر ہیں ایران کے، ان سے رابطہ کیا کہ بھی کیا سچویشن ہے، یہ جو خبر آئی ہے تاکہ میں اس کو ویریفائی کروں اٹیک کی. تو آفیشلی ود ان نو ٹائم یہ ہم نے وی اسٹرانگلی کنڈیم دی انوارنٹیڈ اٹیک اگینسٹ ایران اینڈ کالڈ فار این امیڈیٹ ہالٹ ٹو ایسکلیشن through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful negotiated resolution to the crisis. یہ پاکستان کا پہلا ریئیکشن تھا 28 فروری 2026 کو، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی within one more day we had a very unfortunate خبر کہ His Eminence آیات اللہ سید علی خامنائی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے. اس پہ حکومت اور پاکستان کے عوام کی طرف سے وزیر اعظم نے بیان جاری کیا ٹویٹر کے اوپر. دی گورنمنٹ اینڈ دی پیپل آف پاکستان جوائن دا پیپل آف ایران ان دیئر آور آف گریف اینڈ سورو اینڈ ایکسٹینڈ دی موسٹ سنسیئر کنڈولنسز آن دی مارٹرڈم آف ہز ایمیننس آیات اللہ سید علی خامنائی. پاکستان آلسو ایکسپریسز concern over violation of the norms of international law. It is an age-old convention that the heads of state, government should not be targeted. May Allah Almighty grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. یہ 1 مارچ کی یہ ریکارڈ پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، ہم جیسے ماضی میں بھی جب جون میں لاسٹ ایئر اٹیک ہوا تھا ایران پہ 13 جون کو، تو ہم نے اس وقت تقریباً خطے کے تمام جو ہمارے برادر ملک ہیں اور یورپ میں جن سے اچھے تعلقات ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے کہ اس کو مل کے اس وقت مسئلے کو حل کروایا جائے. تو 12 دن کے بعد جنگ بند ہوئی. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اب تک جو پاکستان کی طرف سے موفا میں ایفرٹس ہوئیں، میری ذاتی جو کالز ہیں وہ اسٹیٹ فارن منسٹر ٹرکی کے ساتھ، فارن منسٹر آف مالدیپ کے ساتھ، فارن منسٹر آف بنگلہ دیش کے ساتھ، اور پیلسٹین کے اسٹیٹ فارن منسٹر کے ساتھ، فارن منسٹر آف ایران. Dar said negotiations between the US and Iran were progressing positively before the sudden military escalation. He revealed that Oman had informed him the last round of talks had ended on a constructive note. گروسی صاحب ان کے ساتھ ملاقات خصوصاً اس حوالے سے ہوئی کیونکہ ہمارے اس وزٹ کے ایک دن پہلے جنیوا میں اس معاملے کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی یو ایس اور ایران کی. عمان کی ایمبیسی کے اندر عمان میڈیٹ کر رہا ہے، اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں میں ان سے کئی دفعہ پچھلے 3 دنوں میں رابطے میں ہم آ چکے ہیں، اپنے نوٹس ایکسچینج کر رہے ہیں. اور ڈائریکٹر جنرل گروسی IAEA والے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اس میٹنگ کے فوراً بعد دوبارہ جنیوا جا رہا ہوں، اور وہ بڑے آپٹیمسٹ تھے کہ ڈائلاگ جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہا ہے. Pakistan, he said, objected to demands for zero enrichment, arguing that peaceful nuclear energy is a legitimate right. He also confirmed that Pakistan had secured assurance from Iran that Saudi soil would not be targeted, keeping in mind Pakistan's strategic mutual defense agreement with Riyadh. یہ تھی کہ کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے. پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے، اور GCPO میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%. یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں. Meanwhile, repatriation efforts are underway. Of the 35,000 Pakistanis currently in Iran, nearly 800 have returned, most via Taftan. Dar stressed that Pakistan's position remains unchanged. Dialogue over war. اس وقت پاکستانی بہن بھائی 35,000 ایران میں ہیں ٹوٹل، مختلف پوزیشنز میں یا مختلف. اس میں جو کمرشل فلائٹس آبویسلی ساری سسپینڈڈ ہیں، اور تفتان
رمضان کے بارڈر جو ہیں وہ آپریشنل ہیں, رفتان اور رمضان. ہم اس وقت تک جو وہاں زائرین جو ہیں اور جو وہاں لوگ یعنی جن کو ایویکویٹ یعنی نکالنا ہے وہاں سے, جو سٹینڈرڈ ہیں وہ قریباً 792 پاکستانی, جن کو ریپیٹریٹ ہم کر چکے ہیں آلریڈی 792, 792. اس میں 694 تفتان کے ذریعے, 59 رمضان کے ذریعے اور 39 اسطرہ کے ذریعے. In the Senate, PTI's Ali Zafar called the US strikes illegal under international law, saying there was no evidence of imminent self-defense. Pakistan People's Party's Sherry Rahman emphasized three pillars of foreign policy: protecting citizens, safeguarding sovereignty, and pursuing balanced diplomacy. She warned against alarmist narratives and inflammatory rhetoric. سے روکیں, مشتعل ہونے سے روکیں, گھراؤ جلاؤ کرنے سے روکیں. سمجھتی ہوں لوگوں کے جذبات ہم سب سمجھتے ہیں, لیکن میں نے بولا اپنے لوگوں سے کہ آپ نے تقریر کرنی ہے تو اس وقت جذبات پر ٹھہراؤ کر کے تقریر, میں بھی یہی کر رہی ہوں, جذبات پر ٹھہراؤ کر کے تقریر کریں, کیونکہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ سے لوگ شے لیتے ہیں. آپ اگر کہیں گے کہ بس ہم نے یہ علم اٹھا لیا اور ہم نے وہ جلا دیا, تو پھر آپ کا ملک, پھر آپ پاکستان کا کھپے کی بات نہیں کر سکتے, پاکستان پہلے کی بات نہیں کر سکتے. کل اچھی طرح سن لے صدر مملکت نے کہا, he said make no mistake, Pakistan's territory and soil will never be encroached upon, and that we will defend our territory at all costs. Meanwhile, jailed PTI leaders including Shah Mahmood Qureshi called for national reconciliation, warning that rising oil prices, Gulf tensions, and instability could hurt Pakistan's fragile economic recovery. The government has now invited all parliamentary leaders to an in-camera briefing on Wednesday to develop a unified national strategy. دفعہ ڈسکس کر لیں, اور انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ میں آج اس ایوان کے توسط سے جو ہمارے زعماء ہیں, آئل کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے اور اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, حکومت اور اپوزیشن دونوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ ایک نازک دور ہے, ایک وقت کا اہم تقاضا ہے. اس میں سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے اور خطے کے امن اور سلامتی کے لیے ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, اور اسی وجہ سے انہوں نے کل مدعو کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب پرسن ٹو پرسن جو انویٹیشنز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں, ان کے وہ مشیر ہیں سیاسی امور کے, مجھے بھی ذمہ داری سونپی تھی, اور ان کے توسط سے میں یہ گزارش کروں گا کہ کل کی میٹنگ میں آپ تشریف لائیں. مولانا ہمارے بڑے ہیں, ان کی بڑی اچھی مشاورت ہوتی ہے ہمیشہ, اور وہ ان معاملات کو سمجھتے بھی ہیں ایک سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہونے کے ناطے سے اور ایک سیاسی رہنما ہونے کی حیثیت سے. تو کل جو 11:30 کا اجلاس ہے, ان کیمرہ طلب کیا انہوں نے, اور وہ بریفنگ ہی ہے, اور اس میں آگے کا لائحہ عمل پھر آپ بیٹھ کے جو تجویز دیں گے جس پہ اتفاق. On the security front, Pakistan carried out an intelligence-based drone operation in Bannu's Domel area, reportedly injuring several militants. Clashes were also reported in Mohmand along the Pakistan-Afghanistan border, forcing families to relocate. Over 50 schools and markets were closed as a precaution. In Afghanistan's Nangarhar province, security sources said Pakistani forces destroyed the Khogiani base in an airstrike as a part of Operation Ghazal-ul-Haq. According to Information Minister Ataullah Tahir, since the launch of the operation, 464 Afghan Taliban personnel have been killed, over 665 injured, 188 checkposts destroyed, and 56 locations targeted. Officials say operations will continue until objectives are achieved. Meanwhile, Prime Minister Shehbaz Sharif spoke with Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Erdogan said Turkey would support efforts to restore a ceasefire between Pakistan and Afghanistan and stand by Pakistan in its anti-terror fight. Both leaders agreed that maximum restraint is essential in the Middle East and reaffirmed support for diplomacy. Turning to economy, the Privatization Commission Board has recommended including Fauji Fertilizer Company in the Arif Habib led consortium that won the bid for 75% stake in Pakistan International Airlines. The move could pave the way for the consortium to acquire the remaining 25% and take full control pending cabinet approval. And the annual report by National Electric Power Regulatory Authority has flagged serious structural problems. The key findings say that the thermal plants operated at just 42.5% capacity,
renewables at 36.6%. 61% of total power purchase cost went to capacity payments, and per unit cost has driven up by surplus generation and low utilization. Despite cheaper local sources like thermal coal and nuclear being available, expensive imported fuels are still heavily relied upon. Transmission bottlenecks, plant outages, and grid constraints are forcing higher consumer tariffs. The regulator warned that adding new capacity without proper demand analysis is worsening inefficiencies and financial strain. To wrap up, today, Pakistan positioned itself as a diplomatic bridge in a volatile region, stepped up cross-border security operations, pushed forward privatization reforms, and is facing tough structural challenges in the power sector.